الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم نہیں چلتا کرام دینی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنے انسانوں کو پیدا فرمایا، چاہے مرد ہو، عورت ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، کالا ہو، گورا ہو، عرب ہو، عجم ہو، ہر ایک کو جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، اور ہر آدمی کی اس دنیا میں دنیا کے اعتبار سے ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ جو ہے اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ اور دنیا میں رہتے رہتے آدمی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو کسی نہ کسی ذمہ داری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ماں بہنیں سمجھتی ہے کہ ہماری دنیا میں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئی ہے کہ گھروں کو رینوویٹ کرنے کے لیے اور گھروں کی صاف صفائی کرنے کے لیے، بچوں کو اسکول اور مدرسہ بھیجنے کے لیے، اور بچوں کو جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے، شوہر کا کھانا پکانے کے لیے، شوہر کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ ہماری تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو ضرورت سے متعلق ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے کہ جو ہے وہ شوہر کو کھانا پکا کر دینا، اور جو ہے اس کی خدمت کرنا، اور پھر جو ہے گھر کو رینوویٹ کرنا اور بچوں کی خدمت کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور میری مائیں اور بہنیں، ضرورت ایسی چیز ہے کہ موت پر یہ ضرورت ختم ہو جائے گی، لیکن ایک تو ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، میں اور آپ حضور کے نائب ہیں، میں اور آپ حضور کے غلام ہیں، اور حضور کہا کہ ہم سب کے نبی ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو کہا کہ نبیوں والی ذمہ داری یہ میرے اور آپ کے اوپر آئی ہے۔ میں اور آپ نبی کی امت میں ہونے کے اعتبار سے نبی کے کام کے ذمہ دار ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح دنیا کے اندر جو ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کہ ایک ایک فرد مومن کہ ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت یہ کس طرح جو ہے وہ دین
کہ ایک ایک مرد اور عورت یہ کس طرح سے جو ہے وہ دین پر آ جائے اور ایمان کی جو ہے وہ محنتوں میں لگ جائے تاکہ اس کا ایمان بچ جائے، اس کا دین بچ جائے، اور جب اس کا وقت آخر آئے اور دنیا سے جانے کا وقت آئے تو 500 فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آئے ہو، ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں ریحان کے گلدستے ہو، ہر آنے والا اس کو نئی نئی خوشخبری سنا رہا ہو، اور جو ہے اس کی جان کو اور اس کی روح کو بدن سے ایسے نکالا جائے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، اور پھر جب اس کا جنازہ گھر سے چلے تو گھر سے لے کر قبرستان تک ہر ایک آنے والا فرشتہ اس کو نئی نئی خوشخبری سنا رہا ہو، اور جب اس کو دفن کر دیا جائے اور اس کو مٹی دے دی جائے تو ایک حور ظاہر ہو جس کے گلے میں موتیوں کا ہار ہو، وہ اس کی طرف لپکے اور وہ ہار ٹوٹ جائے اور موتی بکھر جائے اور دونوں میں چننے میں لگ جائے اور حشر قائم ہو جائے، اور جو ہے وہ ساری کائنات کے لوگ جب نفسا نفسی کے عالم میں ہو تو کہا کہ میدان حشر میں اس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا جاوے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جاوے، کہا کہ کامیابی ہے، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ جب آدمی ذمہ داری کو نبھاتا ہے تو کہا کہ اس کو کامیابی ملتی ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، ہمارے یہاں کوئی قید نہیں۔ آج کل عورتیں جو ہے وہ شکار بن چکی ہے، اپنے آپ کو یوں سمجھتی ہے کہ ہمارا کیا جو ہے مقام ہے، احساس کمتری کا شکار بن گئی ہے، اور ہماری ماں بہنیں اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہم تو کیا کریں، ہم تو گھروں میں پیک رہتی ہے، ہمیں کوئی آزادی نہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ ہمارا تصور جو ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ اسلام نے آ کر تو جو ہے ماں بہنوں کو آزادی دی ہے، اب اس آزادی کو ہم آزادی سمجھتے ہیں۔ جو آزادی آج کل کا انگریز کہتا ہے یہ تو ان کی باتوں میں ہم آ گئے، ان کے بہاؤ میں آ گئے، ورنہ اس کو کوئی آزادی کہتا ہے کہ 4-5 مرد ہو گھر کے اندر، اس کا کھانا پکانا، اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا۔ اس کو کہا کہ یورپ نے اس کو غلامی سمجھا اور 300-350 کے پیسنجر کے فلائٹ کے اندر جو ہے وہ کھانا تقسیم کرنا، ان سے ہنس کر بات کرنا، ان کے سامنے جو ہے وہ اپنے کھانوں کو پیش کرنا اور عزت اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہونا اور بے پردگی کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کو جو ہے وہ عزت سمجھتی ہے۔ یہ تو دماغ کا فطور ہے، یہ ذہنوں کا فطور ہے، یہ انگریز کی غلبائیت ہے اور یہ انگریز غالب آیا ہے، اس لیے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے۔ آپ تھوڑی دیر غور کرنا اس حقیر کی اور اس فقیر کی بات پر کہ 4-6 لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرنا یہ کوئی غلامی نہیں ہوتا، لیکن 400-500 پیسنجر کے فلائٹ کے اندر خدمت کرنا یا کسی آفس میں جو ہے کسی غیر محرم کی خدمت کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ سجانا اور اس کے بعد ہنس کر اس سے کلام کرنا۔ ارے میری مائیں اور بہنیں، یہ فون کا زمانہ ہے، ہم تو یوں کہتے ہیں ہماری ماں بہنوں کو کہ فون بھی رکھو، تو کہا کہ وہ فون رکھو جس کے اندر آنا جانا ہو فون کا، اسمارٹ فون نہ رکھے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ کسی مفتی سے فتویٰ نہ پوچھنا، آپ یہ نہ کہنا کہ اس نے فتویٰ دیا تھا، نہیں میں فتویٰ نہیں دیتا میری مائیں اور بہنیں، میں کوئی حرام حلال کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر، اپنا جو ہے اگر چھوٹی ہے ہم سے تو اپنا بڑا بھائی سمجھ کر، بڑے ہیں تو اپنا چھوٹا بیٹا سمجھ کر اس بات کو پلے باندھو کہ ہم جو ہے اسمارٹ فون کو استعمال نہیں کریں۔ ہمارے گھر کے مرد اگرچہ ہم کو کہے میری مائیں اور بہنیں یہ فتنہ بڑا عجیب ہے، یہ بڑا میٹھا فتنہ ہمارے اندر داخل کیا ہے، تاکہ جو ہے اگر میری بات یاد رکھنا
اگر ہماری ماں بہنیں اسمارٹ فون سے انکار کر دے کلی طور پر تو ارتداد کے تمام دروازے بند ہو جائے. اس لیے کہ میری مائیں اور بہنیں، مقولہ مشہور ہے، مرد پڑا فرد پڑا، عورت پڑی خاندان پڑا، مرد بنا عورت بنی، فرد بنا، مرد بنا فرد بنا، عورت بنی خاندان بنا. اس لیے کہ آپ بڑی ذمہ دار ہو، آپ بڑے پائے کی ذمہ دار ہو. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دین کے کام میں ساتھ دینے والی ایک عورت تھی جس کو ہم خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ وہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا ساتھ دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے میرا بڑا ساتھ دیا. او میری ماں اور بہنوں، خدیجۃ الکبریٰ کے پاس کتنا تھا؟ آپ مکہ کی سب سے بڑی ہول سیل بیپاری تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتنا لگایا کہ آپ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ کونے میں بیٹھ کر بلبلا رہی تھی اور رو رہی تھی. کسی نے کہا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ تو کہا کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے جو ہول سیل بیپاری تھی اور کروڑوں کا مال رکھا کرتی تھی. انتقال کے وقت اس کی بیٹی بھوک کی وجہ سے تڑپ رہی تھی. میری مائیں اور بہنیں، ہم اپنی ضرورتوں کو مقدم نہ رکھیں، اپنی ذمہ داریوں کو مقدم کریں. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، مرد ہو، عورت ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. میری مائیں اور بہنیں، صحابیات نے جب اس ذمہ داری کو سمجھا تھا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے نائب ہیں اور حضور جس دین کو لے کر آئے تھے اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور لوگوں کو اس دین کی دعوت دینا ہم پر ضروری ہے، تو پھر کہا کہ 3 دن کا فاقہ ہے ایک صحابی کے گھر میں. روزانہ صحابی بازار کے لیے نکلتے ہیں، جب بازار سے واپس آتے ہیں آواز وہاں جاتی نہیں. جب بازار سے واپس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو کھانا کوئی میسر نہیں ہوا. تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب آئے تو پتہ چلا کہ کوئی کھانے کی چیز میسر نہ ہوئی. اور کوئی چیز نہ ملی. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، یہاں تک کہ تیسرے دن بھی کوئی کام میسر نہ ہوا. ہاں رہنے دیں. اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دن کاروبار کے لیے گئے، کوئی چیز میسر نہ ہوئی،
دوسرے دن پھر تشریف لے گئے، کوئی چیز میسر نہ ہوئی، یہاں تک کہ تیسرے دن کوئی چیز میسر نہ ہوئی۔ جب چوتھے دن جا رہے تھے تو وہ صحابیہ کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر اپنے شوہر کا دامن پکڑا اور کہنے لگی ایسا نہ ہو کہ ہماری بھوک، ہمارے بچوں کی بھوک تمہیں ستانے لگے اور ہماری بھوک کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو جاؤ کہ کہیں حلال کے بجائے حرام کمائی کر لو۔ اس لیے جو ہے وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑا، بازوؤں کو پکڑا اور بازوؤں کو تھام کر کہنے لگی یا رجل یا رجل، اے آدمی سنو، غور سے سنو، اکسب حلال ولو کان قلیلا، حلال کمائی کرنا اگرچہ تھوڑی ہو، حلال کی روزی کو ہم میسر کریں، ہمارے پاس پہنچانا، تاکہ جو ہے ہم اس روزی سے اللہ کو یاد کریں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کریں۔ میری مائیں اور بہنیں، جب اور آدمی جو ہے وہ ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو 40 دن کی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ہم کیوں آئی ہے، کیوں کیا ہے اور اس دنیا میں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ ہم کھانے کمانے کے لیے، ہم اوڑھنے بچھونے کے لیے، ہم اچھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے، گھر کے رینوویٹ کرنے کے لیے، اسکول اور مدرسہ بچے کو بھیجنے کے لیے، دنیا میں سیر و تفریح کرنے کے لیے، اس کے لیے نہیں آئے۔ یہ تو ہماری ضرورت سے تعلق رکھتا ہے اور ضرورت کے متعلق چیزیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے اچھے سے اچھے تعلیم حاصل پائی اور ہم نے اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کی اور ہم جو ہے وہ آرام کی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں جو ہے وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی، یہ تو جو ہے وہ اونٹوں کی خدمت کر کر اور جو ہے وہ گھوڑوں کی خدمت کر کر اور جو ہے مشکیزے سے پانی بھر بھر کر، ہاتھوں میں آتے پڑھ پڑھ کر جو ہے اتنا سب کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار بن جائے، اور ہم نے جو ہے وہ ڈگری کی اور ہم اچھے سے اچھا رہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو سوچے سمجھے کہ ہم حضور کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں، ہم حضور کے نائب ہیں، حضور کی نائبین ہیں، اور کہا کہ ہمارا وہی کام ہے جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کام ہے۔ ہم دنیا میں گھروں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو رکھنے کے لیے اب ایک بات ذہنوں میں یہ آتی ہے ماں بہنوں کے کہ یہ مولویوں کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں یہ ہمیں جانے سے کیوں روکتے ہیں، یہ ہمیں پردے کا کیوں کہتے ہیں۔ ہماری نگاہیں نہیں، ہمارے دل بھی صاف ہے، ہماری نگاہیں صاف ہے، چاہے کوئی بھی ہو، ہم کسی کے ساتھ تو ہم تھوڑی دیکھتے ہیں، کوئی دیکھے تو ہم کیا کریں۔ نہیں میری مائیں اور بہنیں، ہم سے زیادہ اور آپ سے زیادہ، ہماری بیٹیوں سے زیادہ، ہمارے نواسوں نواسیوں سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس ہستی اور پاکیزہ اور مقدس آنکھیں یہ فاطمۃ الزہرا کی تھی۔ اس کے باوجود فاطمۃ الزہرا کو یہاں تک کہ آپ کو اور میری اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہا، لیکن اس کے باوجود ان کو حکم دیا جاتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں کے اندر کراڑ پکڑی رہو اور اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو، بغیر کسی ضرورت کے باہر نہ نکلو۔ او میری مائیں اور بہنیں، یہ بندہ درخواست کرتا ہے آپ کو بہت اشد ضرورت ہو جائے، ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہمیں باہر نکلنا ہی پڑے تو آپ باہر نکلیں۔ ہم کوئی آپ کو انکار نہیں کرتے، ہم آپ کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن باہر نکلے تو اس طرح سے نکلے کہ کہا کہ جو ہے ہمارے اوپر کوئی نظر بھی نہ ڈالے۔ اب آپ کہیں گے کہ کسی کی نظر کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، تو کہا کہ ایسے نکلے کہ کوئی نظر ہی نہ ڈالے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری مائیں اور بہنیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ پرانا کپڑا پہن کر، پرانا جو ہے وہ ایسا برقع پہنے کہ جس کے اندر نہ بھراوداری ہو اور جس کے اندر نہ جاذبیت ہو، بلکہ جو ہے جونا پرانا ایسا کپڑا ہو کہ جو بدن کو پوری طرح ڈھانپ لے اور بدن کا اتار چڑھاؤ نظر نہ آئے۔ معاف کرنا، یہ تو اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہے، اس لیے کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج ہماری ماں بہنیں ایسا پردہ پہنتی ہے کہ وہ پردے کو پردے کی ضرورت ہوتی ہے،
اس لیے ایسا پردہ پہنے کہ جس میں بدن کا اتار چڑھاؤ نظر نہ آئے، خوشبو بالکل نہ لگائے، خوشبو بالکل نہ لگائے۔ او میری مائیں، او میری بہنیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے یوں فرمایا کہ ہوا زانیٌ ہوا زانیٌ ہوا زانیٌ، وہ زانیہ عورت ہے، وہ زانیہ عورت ہے، وہ زانیہ عورت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون؟ تو آپ نے فرمایا جو اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو۔ اب کہا کہ یہ دنیا کی زندگی اس طرح تو کیسے گزرے گی؟ تو یہ تو شیطان کا خیال ہے، ورنہ میری مائیں اور بہنیں اگر جو ہے وہ ایسی بری زندگی پر ہم اللہ کا عذاب سوچیں گے اور اللہ کی پکڑ اور ڈکر کو سوچیں گے تو ہم یہ 50-60 سال کیا 500 سال کی زندگی بھی مل جائے تو گھر سے نکلنے کو گوارا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آخرت کا ایک دن اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب میری مائیں اور بہنیں، کہا کہ یہ 50-60 سال کی زندگی کے اندر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا برداشت کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں، جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں ہمیں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، نبی کے طریقے کو ہم نے ٹھکرا دیا اور پسے پشت ڈال دیا اور اس کی کوئی عزت نہیں کی، ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ جہنم کے اسفل السافلین اور جہنم کے آخری تہ تک پہنچ جائے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، ایک درخواست تو یہ تھی کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم گھروں میں قرار پکڑی رہو اور زمانہ جاہلیت میں جو عورتیں کیا کرتی تھی ایسا کام ہرگز نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی حیا کا دامن، حیا یہ عورت کا زیور ہے، عورت کا زیور حیا ہے، اس لیے کہا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تجھ سے حیا فوت ہو جائے تو تو جو چاہے کر۔ تو حیا یہ ہمارا زیور ہے، ہمارا زیور اچھی ڈگری، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، یہ ہمارا زیور نہیں ہے، بلکہ ہمارا زیور تو حیا ہے۔ ہم حیا کے ساتھ رہیں۔ بھائی جو ہے وہ گھر کے اندر جوائنٹ فیملی رہتی ہے تو کہا کہ پھر بھی اپنے گھر میں دیوروں سے اور اپنے گھر میں جو بھی غیر محرم ہیں ان سے اپنے آپ کو حیا میں رکھے، ہو سکے اتنا پردہ کرے۔ میری مائیں اور بہنیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی جو ہے وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عائشہ فاطمہ آج چاند دیکھنے کے لیے آئی نہیں۔ کہا کہ امی جان بہت دل چاہتا تھا میں بھی چاند دیکھوں، نیا چاند دیکھوں، جیسے ابھی رجب کا چاند ہم نے دیکھ لیا، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا۔ مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں آپ بھی اہتمام کریں، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، نہیں کر سکتے تو کم سے کم ابھی مجلس میں پڑھ لے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو کہا کہ چاند نظر آیا اور تم چاند دیکھنے کے لیے نہیں آئی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قربان جاؤ میری مائیں اور بہنیں، کیسی بیٹی تھی، تب جا کر کہا تھا کہ سیدۃ نساء اہل الجنت الفاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ امی جان میرا بھی جی بہت چاہتا تھا کہ میں نیا چاند دیکھوں، لیکن میں چاند دیکھنے کو نکلنے بھی والی تھی، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ میں جو ہے وہ اوپر چڑھوں گی، ٹیرس پر چڑھوں گی۔ اس وقت پتہ نہیں مدینے میں کتنے لوگ جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے چڑھے ہوں گے، شاید کسی کی غیر محرم کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے۔ تو کہا کہ اچھا، تو تھوڑی دیر کے بعد نکلتی، چھپ کر نکلتی، تو کہا پتہ نہیں کوئی نہ کوئی تو دیکھ ہی رہا ہوگا۔ میرے دل نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کسی غیر محرم مرد کی نظر چاند پر ہو اور میری نظر جا ملے ان سے۔
میری مائیں اور بہنیں، یہ پردے کا اور جو ہے اپنے آپ کو بچانے کا، اس لیے کل قیامت کے دن اچانک اعلان کیا جائے گا، یا معشر الانبیاء و یا معشر الاولیاء و یا معشر الناس، اے لوگو، اے اللہ کے ولیو، اے انبیاء، یغض من ابصارہن، اپنی اپنی آنکھوں کو، اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ نبیوں کی نیچے نگاہ ہو جائے گی، انبیاء کی، صحابہ کی، تابعین کی، سارے لوگوں کی نگاہیں جھک جائے گی۔ اس کے بعد ایک بجلی کا کڑکا سا ہوگا اور پھر ختم ہو جائے گا، اور اللہ کہیں گے اب اپنی نگاہوں کو اٹھا لو۔ تو کہا جائے گا اللہ کیا ہوا، یہ نور کا کیا شمع تھا؟ تو کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو جنت میں داخل کرنا تھا، اور فاطمہ الزہرا کو اس کی زندگی میں جو ہے نہ کسی مرد نے دیکھا اور نہ کسی مرد کو انہوں نے دیکھا۔ آج ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ فاطمہ کو قیامت کے دن بھی لوگ دیکھے، اس لیے ہم نے تمہاری نگاہوں کو نیچی کروایا اور اس کے بعد فاطمہ کو جنت میں بھیج دیا۔ تو میری مائیں اور بہنیں، یہ ہمارا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ پردے کو اپنی ذات پر فرض سمجھے، اپنی ذات کے لیے کہا کہ پردے کا بڑا اہتمام کرے، پردہ لائے، برقع نہ لائے۔ میری مائیں اور بہنیں، معاف کرنا، تم نے برقعے کو تو بہت ترجیح دی، اتنی ترجیح دی کہ الگ نام کی دکانیں کھلنے لگی، کہیں فیری لینڈ کھلنے لگا، کبھی کیا کھلنے لگا۔ او میری بہنوں، ان دکانوں کو بند کروا دو۔ تم سادہ سیدھا کپڑا جو ہے وہ اپنے آپ پر، اپنے بدن پر ڈالو کہ جس سے بدن کا نہ اتار چڑھاؤ نظر آئے، نہ بدن کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچے، بلکہ جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہو اور جو ہے بدن کو چھپانے والا ہو۔ یہ ایک تو پردے کا اہتمام کرے، اپنے گھروں میں رہ کر اپنے آپ کی تربیت کرے۔ ہماری تربیت کیسے ہوگی؟ آج میری مائیں اور بہنیں، معاف کرنا، ہماری عورتوں کی تربیت نہیں ہوتی، ہماری ماں بہنوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ آپ ماننا سیکھ جائیں، آپ میں ماننے کی ایک صفت ہے، کہا کہ اس صفت کو آپ اچھے کاموں میں لگائیں۔ آپ شوہر کا مانتی ہو، اتنا مانتی ہو کہ وہ گناہ کی بات کہتا ہے، اس پر آپ تیار ہو جاتی ہو، اس کے لیے آپ نکلنے چلی جاتی ہو۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں، ہم اپنے شوہروں کو بھی نیک بنائیں، شوہروں کی بھی کہیں کہ یہ تو غیر شرعی چیز ہے، یہ اسلام میں درست نہیں ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ کئی مرد ہمیں ایسے ملے ہمارے اسبار میں کہ وہ یوں کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں تھے، ہم تو ایسے تھے ویسے تھے، لیکن ہماری ماں بہنوں پر ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہماری ماں بہنوں کو سلام کہتے ہیں کہ بڑی جی گردے کی بات کرتی تھی، ایسی بہنیں گزری ہے، وہ کہنے لگے ہماری بیوی ایسی تھی کہ اس نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ یوں کیا اور مجھے لائن پر لے آئی، اور آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ اپنے مرتبے کو سمجھے، اپنی حیثیت کو سمجھے۔ آپ جب چاہتی ہو اور آپ جب جو ہے وہ چاہ لیتی ہو تو کہا کہ امت کو عبد القادر دے دیتی ہو، آپ جب چاہتی ہو تو امت کو معین الدین اجمیری چشتی دیتی ہو، آپ جب چاہتی ہو تو امت کو قطب الدین بختیار کاکی دیتی ہو، آپ جب چاہتی ہو تو اسی امت کو جو ہے وہ شاہ دولہ دیتی ہو، آپ جب چاہتی ہو۔ اس لیے رابعہ بصریہ کو کسی نے کہا علی رابعہ کتنی عبادت کرے گی، کیا کرے گی، کتنا ہی کر لے، لیکن عورت کبھی نبی نہیں بنتی۔ تو آپ نے بڑا عجیب جواب دیا، ہاں مجھے پتا ہے عورت کبھی نبی نہیں بنتی، لیکن عورت ہی ہے جو نبی بھی جنتی ہے۔ اس لیے جو ہے ہم اپنے مقام کو سمجھے۔ جب آپ کام پر آ گئی، کہا کہ معین الدین اجمیری کی ماں کام پر آ گئی، تو خواجہ صاحب جب واپس لوٹے ہیں کہنے لگے اماں جان میرے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ اسلام لائے۔ ماں کہنے لگی یہ بیٹا تیرا کمال نہیں ہے۔ کہا اماں پھر کس کا کمال ہے؟ تو کہا بیٹا یہ میرا کمال ہے کہ مدت رضاعت میں تجھے میں نے کبھی جو ہے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلائے۔ یہ لچک بہانہ ہے
میری مائیں اور بہنیں، ہماری ماں بہنوں کا ایک بہانہ ہے جو بہت لچر بہانہ ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں۔ چھوٹا بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے اور ناپاکی لگ جاتی ہے، ہم غلیظ ہو جاتی ہے، اب بار بار نماز کے وقت کپڑے بدلنا یہ نہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، نماز کے چھوڑنے پر اگر حقیقی عذاب آپ دیکھ لو تو کہا کہ ہر نماز کے لیے خالی غسل کرنا نہیں بلکہ اس کے لیے کوئی ایک دن کی محنت کرنی پڑے تو بھی تم کرنے لگ جاؤ۔ اس لیے اور دوسرا ایک بات یہ بھی کہتا چلو، اپنے بچوں کو نیپی مت پہناؤ۔ یہ کہا کہ غیروں کا طریقہ ہے بچوں کو ناپاک رکھنے کا، یہ ناپاکی اندر کے اندر جمع رہتی ہے، یہ ہماری سستی کی علامت ہے۔ اب کہا کہ ناپاک جین، ناپاک اثرات یہ اس کو لگتے رہتے ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ نہیں بھائی، کوئی بات نہیں، ہم محنت کرے گی، دن میں 10 مرتبہ اس کو غسل کرائے گی، 10 مرتبہ پانی ڈالے گی۔ ارے بچہ پیشاب کرتا ہے، ایک چمبو بھر کر پانی ڈالنے میں وقت کون سا لگتا ہے؟ دن میں 2 یا 3 مرتبہ استنجا کرتا ہے بڑا، تو کہا کہ 1 2 3 چمبو ڈالنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، 2 منٹ میں وہ غسل کر لیتا ہے، اس کو غسل کرائے، بار بار دوسرے کپڑے پہنائے، تھوڑی محنت کرے، تھوڑی فکر کرے، لیکن کہا کہ اس کی وجہ سے اپنی اولاد کی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرے۔ ایک بات کہا کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے یہ جو فتنہ نکلا ہے جس کو موبائل کہتے ہیں، اس کے فتنے سے اپنے بچوں کو بچائے۔ یہ ایک بہت بڑی سوچی سمجھی سازش ہے۔ خیر آج تو میرا گلا بھی ساتھ نہیں دیتا، ورنہ میں آپ کے سامنے انکشافات کرتا کہ یہ کیسی سازش ہے ہمارے لیے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہا کہ اے ایمان والے مرد، اے ایمان والی عورتیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہوا کرتے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، ایک ذمہ داری تو ہماری یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر تلاوت کا اہتمام کریں۔ معاف کرنا میری مائیں اور بہنیں، ہم نے سب کچھ پڑھا ہے، سب کچھ ہمارے گھر کی در و دیوار نے سنا ہے، اگر ان گھروں کی در و دیوار نے نہیں سنا تو اللہ کا کلام نہیں سنا۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ کے پاس بہت وقت ہے، اگر نکالنا چاہے تو۔ آج تک میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عورتیں بہت مشغول ہوتی ہے، بیچاری دن میں کتنا پڑھے گی، لیکن 3 بچے ہو جانے کے بعد کہا کہ میں نے اپنی اہلیہ کو ایک مرتبہ پوچھا، تب پتہ چلا کہ وہ رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ 15 یا 17 پارے جو ہے وہ پڑھ لیا کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے؟ کہا بچے بھی ہیں اور بچے پریشان بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود کہا کہ وہ اتنے پارے پڑھ۔ تو آپ کرنا چاہو گی میری بہنیں، یہ تو میں نے ایک تحدیث بن نعمت کے طور پر ہماری بیوی کی مثال دی، ورنہ آپ کہا کہ اس سے زیادہ پڑھ سکتی ہے۔ کئی عورتوں کے تذکرے میرے سامنے آئے کہ جن کی وجہ سے ہم کو پتہ چلا کہ وہ 16-17 پارے نہیں بلکہ روزانہ ایک قرآن پڑھ لیتی رمضان شریف کے مہینے میں۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کے اندر تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ کے کلام کا اہتمام کریں، اپنی تسبیحات کا اہتمام کریں۔ اگر کسی شیخ سے، کسی اللہ والے سے تعلق ہے اور اللہ والے سے بیعت ہے تو اس کے بتائے ہوئے اوراد اور وظائف کو پڑھے، اور اگر جو ہے وہ کسی سے بیعت نہیں ہے تو ہو سکے تو مشورہ میرا مانے کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے، کسی سے منسلک ہو جائے، اس کے سلسلے میں داخل ہو جائے، تاکہ سلسلے کے جتنے انوارات ہیں وہ ہم عورتوں کو بھی ملتے رہے۔ تو اس لیے کہا کہ جو ہے اگر ان سے بیعت ہے تو ان کے اوراد وظائف پڑھے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اپنے شوہر کے ذریعے سے ان تک اطلاع کرے اور جو ہے آگے کا ذکر بڑھائے۔ اور کہا کہ اگر کسی سے بیعت نہیں ہے تو کم سے کم صبح و شام جو ہے وہ 3 کلمہ درود پاک اور استغفار کی کثرت کرے، اور چلتے پھرتے، کھانا پکاتے پکاتے اور روٹی پکاتے پکاتے، جھاڑو لگاتے لگاتے، پوچھا لگاتے لگاتے، بچوں کو جو ہے وہ تیار کرتے کرتے ہماری زبان پر ذکر ہو، ہماری زبان پر اللہ اللہ ہو، ہماری زبان پر سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو۔ میری مائیں اور بہنیں، اگر ہم ان حالت کے ساتھ
کھانا پکائے گی، کھانے میں نور پیدا ہوگا، آٹا گوندے گی، آٹے میں نور پیدا ہوگا، جھاڑو پوچھا لگائے گی تو کہا کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ہوگی، اور برکتیں جب ہوگی تو برکتیں چھلک کر سامنے آئے گی، جب برکتیں چھلک کر سامنے آئے گی تو کہا بچوں میں، بوڑھوں میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں، سب کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دین کو داخل کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو کامیاب کریں گے۔ اور ایک کام سے بچے، ہماری ماں بہنیں ایک کام میں بہت مشغول رہتی ہے، کوئی دو چار عورتیں آ کیا گئی کہ کہا کہ دو چار باتیں ہوئی اور اس کے بعد اس کی کہا کہ ساری دنیا کی برائیاں کرتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہم آپس میں ملے تو اللہ کی بڑائی کی بات کرے، اللہ کے دین کی بات کرے، ہم ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں نہ کریں۔ تو یہ کہا کہ گھروں میں تلاوت، تسبیحات، نماز کا اہتمام کریں۔ ماں بہنیں نماز کے اندر جو ہے بڑی غفلت برتتی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، میں تو کبھی کبھی اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ آپ عورتوں کو جنت میں جانا بہت آسان ہے، سب سے آسان اگر جنت میں جانا کسی کے لیے ہے تو ماں بہنوں آپ کے لیے ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، نماز کی، اللہ کی اطاعت میں نماز کی پابندی آ گئی، اللہ کو یاد کرنا آ گیا، اولاد کی پرورش آ گئی، اولاد کی تربیت آ گئی، کہا کہ بس شوہر کی مانو، اللہ کی مانو، شوہر کی مانو، رسول اللہ کی مانو، اور دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارے لیے جتنا مشکل ہے اتنا مشکل تمہارے لیے نہیں ہے۔ خیر، اس لیے جو ہے مائیں بہنیں نمازوں کا اپنے گھروں میں اہتمام کریں۔ مائیں بہنیں معاف کرنا مجھے، لیکن میں کہنے پر مجبور ہوں کہ 6-7 دن تو اللہ تعالیٰ چھٹی دیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ماں بہنیں کہیں نمازیں چھوڑ دیتی نہیں۔ آپ بھی نماز کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اہتمام کرائیں۔ بہت ساری ہماری اللہ والی بہنیں ایسی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کو کہتی ہے فجر پڑھو گے تو چائے ملے گی، ظہر پڑھو گے تو کھانا ملے گا، عصر پڑھو گے تو اچھی طرح سے تمہارے ساتھ جو ہے وہ محبت سے پیش آؤں گی، مغرب پڑھو گے تو کہا کہ تمہارا ہر کام کروں گی، عشاء پڑھو گے تو کہا رات کا کھانا ملے گا، اور اس طرح سے تربیت کرتی ہے کہ اپنے مردوں کو ولی کامل بنا دیتی ہے۔ اس لیے آپ کتنے بھی کسی بھی ولی کو دیکھو، اس کی زندگی کو جب دیکھو گے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ملے گا۔ عورت جب تربیت کرنے پر آتی ہے تو کہا کہ ماں بن کر بچے کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، یہاں تک کہ بیوی بن کر مرد کو ولی کامل بنا دیتی ہے۔ یہ عورت کا کمال ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، یہی بہت چند گزارشات ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، کسی اور موقع پر حاضر رہوں گا، اور طبیعت اچھی رہی انشاءاللہ تو اس کے آگے بہت ساری باتیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم۔ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ مالک، ہم تیرے گنہگار بندے اور بندیاں تجھ سے درخواست کرتے ہیں، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے، ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے، ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے۔ ہمارا اور پوری امت کا مہا قصور اور مہا پاپ یہ ہے کہ ہم نے دعوت کی عظیم محنت کو چھوڑ دیا۔
دعوت کی عظیم محنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو بھول چکے ہیں۔ اے کریم اللہ، ہم تو اتنا بھولے ہیں کہ اپنا بھولنا بھی بھول چکے ہیں۔ اے کریم آقا، ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، ہمیں آپ نکال لینے کا فیصلہ فرما دیجئے، ہم پر عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ یہ کریم آقا، باطل کی تمام طاقتوں کو اپنی قدرت سے سرنگو فرما دیجئے، ان میں انتشار اور پھوٹ ڈال دیجئے، ان میں عداوت اور بزدلی ڈال دیجئے۔ یہ کریم آقا، دین کے جتنے شعبے چلتے ہیں ان تمام کو قبول فرما لیجئے۔ اے کریم آقا، جتنے دنیا میں سے رخصت ہو گئے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ان کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے کریم آقا، ایک دن اچانک ہمارا بھی بلاوا آئے گا، حسن خاتمہ نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے پوری حفاظت فرما، ہر بری موت کے مرنے سے پوری حفاظت فرما۔ اے کریم آقا، ابھی کل رات جو ہے وہ حنیف بھائی چیپ کے والد محترم آپ کی آغوش میں پہنچ گئے، آپ کے پاس پہنچ گئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے کریم آقا، کتنے لوگوں کے رشتہ دار دنیا سے آپ پہنچے ہوں گے، آج کل میں بہت سے آئے ہوں گے، ہر ایک آنے والے کو جو ہے وہ آپ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، تربیت کا، کفالت کا بہترین انتظام عطا فرمائیے، ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے بے انتہا عطا فرما۔ مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں کریم آقا، ان کے دلوں میں جو بھی جائز تمنا ہے، مرادیں ہیں، حاجتیں ہیں، اس کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔